اسلام کی خدمت کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، بشپ کونسل اور پاکستان کی جانب سے، کلین پنجابی چرچ کے سب خدام کی جانب سے آپ سب کو پریز گاڈ۔ آج کے خوبصورت دن کا آپ کو یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو گڈ مارننگ، پریز گاڈ۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائی جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام میرے ساتھ مل کر کھولیے گا نئے یادنامہ میں سے یوحنا عرف کا مکاشفہ، بک آف ریویلیشن، اور اس کا دوسرا باب، اور اس کی ہم 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے۔ آج ہم دوسری کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نام ہے سمرنا کی کلیسیا۔ اور خداوند نے یہ سارا بید یوحنا عرف پر جو پتمس کے جزیرہ میں ڈالا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قیدی کو سزا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کالے پانیوں میں ڈالا گیا ہے، جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا یا وہاں سے آ نہیں سکتا۔ تو ایسا ہی ایک جزیرہ تھا، سمندر کے بیچوں بیچ پانی کے اندر تھا، اور وہاں پر بہت سے درندے، سانپ، بچھو، چوہے اور بہت سے ایسے جان لینے والے جانور تھے، اور وہاں پر کوئی بھی بشر نہ تھا سوائے یوحنا عرف کے۔ تو خدا نے اپنی پاک روح کو نازل فرما کے اسے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا، اور اس سے کہا کہ جو باتیں تو دیکھتا ہے، سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، ان کو لکھ، ان کو پوشیدہ نہ رکھ بلکہ لکھ کر لوگوں تک پہنچا دے۔ تو آج ہم یہ جو 7 کلیسیاں ہیں یہ ترکی میں ہے، اور وہاں پر آج بھی یہ 7 چرچز موجود ہیں۔ اور آج ہم دوسری کلیسیا جس کا نام سمرنا کی کلیسیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں پر خدا کا فرشتہ ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ لکھا ہے مکاشفہ، یوحنا کا مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8 آیت سے 11 آیت تک لکھا ہے، سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ خداوند کا زندگی بخش کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ یہاں پر سمرنا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا۔ اگر آپ محسوس کریں تو یہ آج ان کلیسیوں کے لیے نہیں، ان کو تو لکھا گیا، پر آج یہ خدا کا کلام میرے لیے، آپ سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنے لب مبارکہ سے ارشاد فرمایا ہے، وہ کہتا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ دے۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا بار فرشتہ کون ہے؟ خدا نے بنی نوع انسان کو، جس کو انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جن کا اس نے چناؤ کیا، ان کو فرشتوں سے بھی افضل رتبہ بخشا۔ یہاں پر کلیسیا کے خادم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جو وہاں پر کلیسیا میں کام کر رہا ہے، اور اس خادم کے نام یہ خط لکھا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ لکھ دے، جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ پہلی بات کہ وہاں کے خادم کو
जो वहाँ पर पासबान है, निगहबान है, उसके नाम के तो लिखा गया। और इसको ये फरमाया गया कि जो अव्वल वो आखिर, जो अज़ल से अब तक है, और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। ये खुदा के बेटे यसू अल मसीह के लफ्ज़ हैं। वो अपनी तरफ से ये खत लिखवा रहा है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, तेरे दुखों को जानता हूँ, तेरी परेशानी को जानता हूँ, तेरी बीमारियों को जानता हूँ, तेरी उन मुसीबतों को जानता हूँ जो इब्लीस की तरफ से तुझ पर आती हैं, जो तेरे अजीजों की तरफ से तुझ पर आती हैं, जो तेरे बहन भाइयों की तरफ से आती हैं, जो तेरे खानदान की तरफ से आती हैं, जो तेरे दोस्तों की तरफ से आती हैं। आज देखा जाए तो आप जानते हैं, अच्छा कोई पहन ले तो उसके तलक से भी बहुत सी बातें होती हैं। अच्छा घर में खाने को मिले तो वो कहते हैं कि देखो इनके घर में किस तरह फरमानी है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐबजोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्यों ना हम उस पर रश करने से बेहतर है कि हम खुद खुदा से मांगे। खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो हमारे लिए मर गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वही फरमाता है कि मांग, मैं कौमों को तेरे हाथ में कर दूंगा, तेरे लिए मुहैया कर दूंगा, मैं कौमों को तेरे ताबे कर दूंगा। लेकिन हम मांगते किस तरह है? क्योंकि लिखा है ना, तो मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, तेरे दुखों को जानता हूं, तेरी गरीबी को जानता हूं। ना तो गरीब है, ना ही तो मुसीबत ज़दा है, क्योंकि मैंने तेरी सारी मुसीबत को सलीब पर कीलों से टांग दिया है और तुझे हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुख से, हर मुसीबत से आज़ाद कर दिया है। और तू गरीब नहीं है, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। बेशक तेरे पास रुपया पैसे की दौलत नहीं, लेकिन जो तेरे पास है उसे थामे रहे। वो क्या है? ईमान की दौलत। जिसके पास ईमान की दौलत है वो दुनिया में बिल्कुल गरीब नहीं है। वो दिल का सखी है। जब आपके दिल में ही बखीली है, तंग दस्ती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी भी नेमतें आपके घर में होगी, आपके शुक्रगुजारी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है, क्योंकि तेरे पास ईमान की दौलत है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि क्या है? शैतान की जमात के हैं। अब एक और सवाल खड़ा हो गया कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, क्योंकि वो शैतान की जमात की हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदा के कवानीन को मानकर शरअ को पूरा कर चुके हैं, पर फिर वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुके हैं और वही काम, वही मज़ारों पर जाना, वही बुतों की पूजा करना, वही बाबियों के पांव दबाना, वही जादूगरों के पांव में झुकना और उनको सजदा करना। तेरे सिवा है ही नहीं कोई, वाह जी वाह, बस दुनिया में तू ही एक शख्सियत है जिसके वसीले से हर काम हो सकता है। ये क्यों हम बोल जाते हैं कि खुदा के सिवा दुनिया में कोई ऐसी कुदरत है ही नहीं जिसके बगैर हम अपना सांस भी ले सकें। हमारे सांसों का दारो मदार भी खुदा के हाथ में है। इसलिए खुदा कहता है कि जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं, क्योंकि वो शैतान की जमात के हैं, और उनकी लान तान को भी जानता हूं। जो तुझे लान तान करते हैं मैं उससे भी जानता हूं।
ان کے سارے منصوبوں کو جانتا ہوں جو تیرے خلاف بنائے جاتے ہیں، پر میری ایک بات یاد رکھ۔ خدا کہتا ہے مجھ پر دھیان دے، میں تیرے لعن طعن کو جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوگے ان سے خوف نہ کر۔ پریز گاڈ۔ اب بات آ گئی ہے آپ کے ان لوگوں کے امتحان کی جو خدا کو حقیقی طور پر جانتے ہیں، پہچان چکے ہیں، جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ یسوع ہی مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور وہ خدا کا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا۔ ان کو یہ بات لکھی گئی ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ میرے نام پر لوگ تجھے ستائیں گے، لوگ تجھے پریشان کریں گے، لوگ تجھے دکھ دیں گے، لوگ تیری شکایتیں کریں گے، لوگ تیری جو کہتے ہیں نا چگلی بکھیلی کریں گے اور تیرے خلاف بری باتیں بولیں گے، برے منصوبے سوچیں گے، اور ان سے تو خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہمارے لیے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں، پر ان سے ہمیں ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ خدا کی قدرت کو اول درجہ دینا ہے۔ 10 دن تک مصیبت ہوگے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج حاصل کرنا آسان بات نہیں ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے زندگی کا تاج دینے کے لیے وہ اختیار جو خدا سے اپنے باپ سے پایا، وہ کوئی آسان طریقے سے نہیں حاصل ہوا۔ اس نے اپنی جان بتیروں کے لیے صلیب پر قربان کی، ایک کم 40 کوڑے کھائے، بہت سی اذیتوں کو برداشت کیا میرے اور آپ کے لیے۔ اب ہمیں ان دکھوں میں سے گزریں جو دنیا ہمیں لعن طعن کرتی ہے، جو ہمیں دنیا ہمارے خلاف بولتی ہے، ان سے گھبرانا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وفاداری کے ساتھ چلنا۔ اگر آپ زندگی کے تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے، تب بھی جا کے وہ زندگی کے تاج میں، جس کے کانوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئیں گے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو غالب آئے، جو ان دکھوں میں سے گزرے گا، جو جن دکھوں کو برداشت کرے گا، وہی زندگی کے تاج کو بھی حاصل کرے گا، اور جس کے پاس وہ زندگی کا تاج ہوگا اس کو دوسری موت سے کچھ بھی نہ تو ڈر لگے گا نہ ہی کوئی نقصان پہنچے گا۔ خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ان دکھوں میں سے گزریں اور زندگی کے تاج کو حاصل کریں، تاکہ ہمیں دوسری موت کو برداشت نہ کرنا پڑے، اس سے ہم بچ جائیں۔ خدا ان کی سلامتی اس پیغام کے سبب سے آپ پر، آپ کے گھرانوں پر ہوتی رہے، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائی، اس میسیج کو اور تک بھی شیئر کریں۔ آپ کے گواہی دینے سے، کلام شیئر کرنے سے، بات چیت کرنے سے بہت سی زندگیوں کو آپ خداوند کے نزدیک لا سکتے ہو۔ ہمارے لیے ہماری واٹس ایپ منسٹری کے لیے دعا کیا کریں تاکہ کلام مقدس کی خوشخبری کا سلسلہ یوں جاری اور ساری رہے۔ اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔ خدا سبحانہ جلالی، خدا ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جن کو خداوند تو نے اپنے شافی قدرت والا جلالی ہاتھ بڑھا کر شفا بخشی۔ اتفاق ہاسپٹل میں بہت سی تیری بیٹیاں وہاں سے تمام دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ریلیز ہو کر اپنے گھروں میں لوٹے۔ اس بات کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ سرفراز تیری بیٹی ولیم ساجدہ ولیم جان، درکشا بیٹی، ارشیدہ بی بی اور بہت سے تیرے بیٹے بیٹیاں جن کے لیے دعا تیرے لوگوں نے کی، خدا میں تیرا شکر گزار ان کو تم نے ان پر آپ شافیات بڑھا کر ان کو شفا دی، تیرا شکر کرتا۔ اور جتنے بیمار لیتا رہے ان پر بھی رحم فرما تاکہ وہ نارمل زندگی گزاریں اور ہمیشہ تیری شکر گزاری کے ساتھ ہمیشہ وہی کام کرے جو تجھے پسند آئے۔ تمام بیٹے بیٹیوں پر رحم فرما، بیمار لوگوں پر ترس کھا اور ان کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر۔
شیطان کے جھگڑے ذات کی جائیں، نشے کے جھگڑے ذات کی جائیں، ہر طرح کے بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے، زنجیریں ٹوٹے، اور طرح قدرت والا شافی نام جلال پائے۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کو اولاد دے، جو بے گھر ان کو گھر دے، جو بے روزگار ان کو روزگار دے، جو پاک کلام کی بھوک پیاس رکھتے ہیں ان کے ساتھ کلام کر۔ تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں، رحم فرما مجھ پر، میرے بیوی بچوں پر رحم فرما، ساری سختیاں مخاطب نظر برے منظر برے سوچوں بنے خلاف بنا دے، ان تمام تصویروں کو جو ہمارے خلاف ہے یسوع کے نام میں بند کر، ساگڑے بند کر۔ تیرے نام کی سلامتی ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رکھے۔ عالمگیر ملکوں، حاکموں، کلیسیوں کو برکت دے، خادموں کو برکت دے کے استعمال کر۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، پاکستان کے اللہ قرآنوں کو برکت دے، تیرے نام کی سلامتی ہو، یسوع مسیح کا نام ہے، آمین آمین آمین۔